کتاب تلاش مصنف ممتاز مفتی باب 3 نئی نسل ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ ہم نئی نسل میں کیڑے نہیں ڈال رہے بلکہ اپنے مستقبل میں کیڑے ڈال رہے ہیں۔ ہم نے اس حقیقت کو بھی کبھی تسلیم نہیں کیا کہ نئی نسل ہمارا مستقبل ہے۔ ہم نے کبھی اسے اہمیت نہیں دی، ہمیشہ اسے کنڈیم کیا، ہمیشہ اسے رد کیا۔ ہم نے کبھی نئی نسل کو حالات حاضرہ نہیں سمجھا۔ ہم نے کبھی اس حقیقت کو تسلیم نہیں کیا کہ بچے کا جوان بننا، جوان سے نوجوان بننا اور پھر بڑا بننا ایک پروسیس ہے، ایک ارتقائی عمل ہے جس میں فرد پر لازم ہے کہ وہ ہر اپنے دور کو جیے، ہر اپنے دور کو دل کھول کر اپنائے۔ اگر وہ اپنے ہر دور کو اپنا کر بڑا نہیں ہوگا تو اس کی تکمیل نہیں ہوگی۔ ہر باپ کی یہ خواہش رہی ہے کہ میرا بچہ بڑا ہو کر میرے جیسا بنے۔ ہر باپ سمجھتا ہے کہ میرا دور جس میں میں نے زندگی گزاری ہے بہتر تھا اور ہر آنے والا دور بدتر ہے۔ کسی باپ نے یہ نہیں سوچا کہ میں اپنے بیٹے کو ایسا بنا دوں کہ اس میں اپنے یعنی آنے والے دور کے مطابق جینے کی صلاحیت پیدا ہو۔ معاف کیجئے، آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ مفتی تقریر جھاڑ رہا ہے، کتابی باتیں کر رہا ہے۔ یقین جانیے میں کتابی باتیں نہیں کر رہا، آپ بیتی باتیں کر رہا ہوں۔ اسے پنجابی میں ہڈ بیتی کہتے ہیں۔ ہڈ بیتی، یہ عظیم حقیقت مجھے میرے بیٹے نے سکھائی تھی۔ جب وہ 20 سال کا ہوا تو ایک روز وہ میرے پاس آیا، کہنے لگا بابا میں تجھ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا پوچھتا کیوں ہے؟ شوق سے بات کر، جو بھی کہنا چاہتا ہے کہہ، تجھ پر کوئی بندش نہیں ہے۔ کہنے لگا بابا 20 سال تک میں نے اپنی زندگی آپ کے خیالات کے مطابق گزاری ہے، آپ مجھے اجازت دیجیے کہ باقی زندگی میں اپنے خیالات کے مطابق گزار لوں۔ اس کی یہ بات سن کر ایک دھماکہ ہوا، مجھے یوں لگا جیسے سور پھونک دیا گیا ہو، میرے پر خچے اڑ گئے۔ لیکن آپ اس بات کو نہیں سمجھیں گے جب تک میں آپ کو باپ بیٹے کی کہانی نہ سنا دوں۔ جب اکسی 4 سال کا ہوا تو اس کی والدہ فوت ہو گئی۔ ہم باپ بیٹا اکیلا رہ گئے۔ ان دنوں میں اسکول ماسٹر تھا، اسکول جاتا تو اکسی کو انگلی لگا کر ساتھ لے جاتا، جب تک میں پڑھاتا رہتا اکسی دیوار سے لگ کر کھڑا رہتا، بازار جاتا تو اسے ساتھ لے جاتا۔ ہم دونوں اکیلے رہنے پر مجبور تھے، کوئی ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار نہ تھا۔ اکسی کو علم نہ تھا کہ یہ باپ کے مکافات عمل کا نتیجہ ہے۔ باپ نے جوانی میں کانٹے بوئے تھے، بیٹا لہو لہان ہو رہا تھا۔ ہمارا کوئی والی وارث نہ تھا، رشتہ دار نہ تھے۔ ہم اکٹھے رہتے تھے، اکٹھے سوتے تھے، اکٹھے باتھ روم جاتے تھے۔ ہم باپ بیٹا نہ تھے، دو ساتھی تھے۔ پھر اکسی بڑا ہو گیا اور میرا تبادلہ کراچی ہو گیا۔ وہاں میرا ایک دوست تھا قیصر میرا بھانجا بھی تھا اور دوست بھی، بھانجا کم اور دوست زیادہ۔ قیصر لنڈورا تھا، 2 سال اس نے ہمیں بھی لنڈورا بنائے رکھا۔ سارا دن ہم کراچی میں آوارہ گردی کرتے، بازار میں چلتے پھرتے، گنڈیریاں چوستے، سٹالوں پر کھڑے ہو کر کباب کھاتے، کافی ہاؤس میں پیالے پر پیالہ انڈیلتے اور پھر شام پڑتی تو کسی سینما ہاؤس میں فلم دیکھتے، روز بلا ناغہ۔ یہ ساری عیاشی قیصر کی وجہ سے تھی، میں تو کلاش تھا، وہ امریکی دفتر میں افسر تھا۔ کوئی ہمیں دیکھ کر یہ جان نہ سکتا تھا کہ تینوں میں ایک باپ اور ایک ماموں ہے، ایک بھانجا ہے، ایک بیٹا ہے۔ میں خود پر بڑا خوش تھا، میں خود کو شاباش دیتا تھا۔ میں سمجھتا تھا کہ میں وہ باپ ہوں جس نے اپنے اور اپنے بیٹے کے درمیان کوئی احترام کی دیوار حائل ہونے نہیں دی، جس نے بیٹے پر حکم نہیں چلایا، اسے کوئی نصیحت نہیں کی، من نہ کردم شمع حضر بکانید قسم کی نصیحت۔ میں وہ باپ ہوں جس نے بیٹے کو دوست بنائے رکھا، ساتھی بنائے رکھا۔ میں دل ہی دل میں کہتا تھا لوگو میرے گلے میں ہار ڈالو، مجھے ایوارڈ دو، میں وکٹوریہ کراس قسم کے ایوارڈ کا مستحق ہوں۔ ان خیالات میں جب مجھے میرے بیٹے نے کہا بابا 20 سال سے میں نے تیرے خیالات کے مطابق زندگی گزاری ہے، اب مجھے اجازت دے کہ باقی زندگی میں اپنے خیالات کے مطابق گزار لوں،
تو ایک دھماکہ ہوا، اچانک دھماکہ۔ میرے پر خچے اڑ گئے، میری بوٹی بوٹی فضا میں بکھر گئی۔ میں نے کہا بیٹا جاؤ، بیٹا جاؤ، اپنی عمر جیو، اپنا دور جیو۔ اس نے کہا بابا میں اپنے دوست بناؤں گا، میں اپنے ہم عمروں میں رہوں گا، میں اپنا دور جیوں گا۔ 3 ماہ کے بعد وہ واپس آ گیا۔ میں نے کہا اکسی تم واپس کیوں آ گئے؟ بولا بیکار ہے بابا، تمہارے ساتھ رہ رہ کر میں بوڑھا ہو گیا ہوں، تم نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے، میرے ہم عمروں نے مجھے ریجیکٹ کر دیا ہے، وہ کہتے ہیں تم ہم میں سے نہیں ہو، یو ڈونٹ بلانگ ٹو اس، تم ہمارے دور کے نہیں ہو، بڈھے طوطے، گیٹ آؤٹ۔ بابا جو حرکتیں وہ کرتے ہیں میں ان کا ساتھ نہیں دے سکتا تھا، ان میں شمولیت نہیں کر سکتا تھا، مجھے ان کی باتیں ٹچ لگتی تھی، احمقانہ شہدی۔ اس روز میں نے شدت سے محسوس کیا کہ ہر نوجوان کے لیے اپنا دور جینا کتنا ضروری ہوتا ہے۔ اپنا دور جینے کے بغیر کسی فرد کی تکمیل نہیں ہوتی۔ صاحبو، یہ صرف میری رائے ہی نہیں، آپ، میں، ہم سب اس حقیقت کو دیکھتے ہیں، جانتے ہیں، لیکن دیکھ کر آنکھیں چرا لیتے ہیں۔ ہمیں اتنا حوصلہ نہیں کہ ایک ایسی حقیقت کو دیکھیں۔ ہم ہر ان پلیزنٹ حقیقت کو دیکھ کر اسے نظر انداز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم اس کبوتر کے مصداق ہیں جو بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لیتا ہے اور کہتا ہے خطرے کی کوئی بات نہیں، سب اچھا ہے، سب اچھا۔ بلقیس کا طوطا۔ اسلام آباد میں ایک بہت بڑی شاعرہ رہتی ہیں، بلقیس محمود، نظم کی شاعرہ ہیں۔ میں بلقیس کا مداح ہوں۔ وہ ہمیشہ منفرد موضوعات پر لکھتی ہے۔ اس کی زیادہ تر نظمیں 12ویں کھلاڑی پر ہیں۔ اس کا بیٹا تاشی امریکہ چلا گیا تو بلقیس نے ایک نظم ان دنوں سے متعلق لکھی جب اس کا بیٹا تاشی اسلام آباد میں اپنی امی ابا کے ساتھ رہتا تھا۔ یہ ایک طویل نظم ہے، اس کے چند اقتباسات پیش کرتا ہوں۔ صاحبو، یہ بھی جان لو کہ بلقیس کا گھر احترام اور رسم بھرا گھر نہیں ہے، گھر کی فضا آزاد ہے، پیار بھری ہے۔ اس کے باوجود وہ اپنے بیٹے تاشی کے جذبات یوں رقم کرتی ہے۔ مجھے لگتا ہے امی، میں بڑھاپے سے بھری بستی میں آ کر پھنس گیا ہوں، یہاں ہر شخص بوڑھا ہے، یہ 14 سال کی بہنا، یہ 16 سال کا بھائی، یہ دونوں آپ، یہ گہرے سلیٹی رنگ کی بے رنگ سی دنیا۔ خدایا میں کہاں پر آ گیا ہوں؟ یہاں ہنسنا ہنسانا جرم لگتا ہے، یہاں پر زندگی کے گیت گانا بین ہے شاید۔ میرا کیا جرم ہے امی؟ مجھے لگتا ہے امی آپ سب سے یاد ہے میرے پر کاٹ کر پنجرے میں رکھ لینے کی یہ خواہش، بس ایک خوش رنگ سا طوطا میاں مٹھو، کہ جب چاہا میاں مٹھو کہا، بہلایا، خوش کر لیا۔ اپنے بڑھاپے کو تعجب ہے مجھے امی کہ اپنے دوستوں میں آپ ہنستی ہیں۔ مجھے سچ سچ بتائیے، آپ کو ہنسنا بھی آتا ہے؟ کوئی حسن لطافت آپ میں بھی ہے؟ کوئی سینس آف ہیومر آپ میں بھی ہے؟ مجھے تو آپ سارے دکھ کے مارے بوڑھے بوڑھے لوگ لگتے ہیں کہ جن کی ساری کوشش ہے مجھے بھی توڑ کر رکھ دیں، دکھی سنجیدہ گہرے رنگ میرے منہ پر بھی مل دیں۔ میری امی ابو، میری امی میرے ابو، مجھے انگریزی گانوں کارٹونوں سے تو نہ روکیں، مجھے وہ ویلری بابا، وہ چھوٹی چھوٹی زندہ لڑکیاں، میشیل، وہ ڈی جے، مکمل زندگی والا وہ فل ہاؤس، یہ سب تو دیکھ لینے دیں۔ وہ سارے خواب، ساری خواہشیں جو میرے اندر ہیں انہیں باہر تو آنے دیں۔